حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھتے اور ایک سورت پڑھتے. سورتین کا ترجمہ یہ مت کر لینا 2 سورتیں پڑھتے، ایک یعنی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ ایک سورت. یہ ہے مطلب. حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ ایک سورت اور آخری 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھتے. احناف کا بھی کہنا یہی ہے کہ پہلی 2 رکعتوں میں جو ہے وہ سورہ فاتحہ کا بھی پڑھنا واجب ہے اور سب میں سورت بھی کیا ہے بھائی واجب ہے اگر 4 رکعت والی نماز. اور آخر کی 2 رکعتوں کے اندر سورہ فاتحہ کا پڑھنا جو ہے وہ سنت ہے، یعنی فرض اور واجب. چاہے آدمی سورہ فاتحہ پڑھ لے اور اگر سورہ فاتحہ نہ پڑھے ذکر بھی کرے پھر بھی کیا ہے جائے، لیکن صرف سورہ فاتحہ پڑھے گا ضم صورت نہیں. یہ کس کا کہنا ہے؟ وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا، اور کبھی کبھی ایک آدھ آیت ہمیں سنا دیتے. یعنی قرات تو کیسی کرتے تھے آپ سیدھی، لیکن ایک آدھ آیت کیسے پڑھ دیتے تھے تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ بھائی ہاں آپ قرات کر رہے ہیں اور کون سی سورت کی قرات کر. وہ جو ایک لڑکے نے پوچھا تھا نا کہ کیسے پتہ چلا ظہر کی نماز میں تو سیدھی قرات ہوتی ہے، وہ ایسا پتہ چلتا ہے کہ کبھی کبھی ایک آدھ آیت جہری پڑھتے، بہت زور سے نہیں، تھوڑی سی. کہنے کے لیے تھا یہ تعلیم، کہنے کے لیے تھا تعلیم. اور کبھی کبھی ایک آدھ آیت ہمیں سنا دے. تو سمجھ میں آ گئی بات ہے. اب آگے آپ دیکھیے گا، یوں فرما رہے ہیں وَيُطَبِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مَا لَا يُطِيلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ، اور آپ پہلی رکعت کو دوسری رکعت کے مقابلے میں کیا کرتے تھے؟ طویل. اس مسئلے میں افضل اور غیر افضل ہونے میں تھوڑا سا اختلاف کہ 2 رکعتوں کے اندر جو قرات ہوگی نا سورہ فاتحہ اور ضم صورت کی، تو دونوں رکعتیں میں مساوات ہوگی یا پہلی رکعت لمبی اور دوسری رکعت دیر دیر سے ہاتھ رکھتا. آدمی پڑھانا شروع کرے تو ایک دم ذہن اس کا بیکار ہو. کیا کہہ رہا تھا؟ ائمہ ثلاثہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہر نماز کے اندر پہلی رکعت جو ہوگی وہ لمبی اور دوسری رکعت کیا ہوگی اس سے. احناف یہ کہتے ہیں کہ نہیں، فجر کی نماز کے اندر تو پہلی رکعت کیا ہونی چاہیے لمبی اور دوسری رکعت کیا ہونی چاہیے. باقی اور نمازوں میں دونوں رکعتیں کیا ہوں مسافر. لیکن کوئی ایسی چیز نہیں ہے، دونوں طرح کا فقہا کے قول میں. بعض فقہا کہتے ہیں کہ نہیں پہلی رکعت کیا ہو، بعض کہتے ہیں نہیں دونوں رکعتیں کیا ہوں بھائی برابر. البتہ فجر کے اندر اس کا اہتمام کر لے، پہلی رکعت کیا رہے لمبی اور دوسری کیا رہے اس کے مقابلے میں. وَهَكَذَا فِي الْعَصْرِ، اور ایسے ہی کون سی نماز میں؟ عصر کی. اور ایسے ہی کس میں بھائی؟ صبح فجر. آپ پہلی رکعت لمبی کرتے اور دوسری رکعت جی. وعن ابي سعيد الخدري قال كنا نحضر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر فحضرنا قيامه في الركعتين الاولين في الركعتين الاولين من الظهر قدر قراءة الإسلام وتنزيل السجدة
وفي رواية في كل ركعة قدر 30 آية وحذرنا قيامه في الأخرين قدر النصف من ذلك وحذرنا في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في الأخرين من الظهر وفي الأخرين من العصر على النصف من ذلك رواه مسلم. دیکھو مولانا، آج تو گھڑی کا زمانہ ہے، آدمی فوراً یہ اندازہ کر لیتا ہے کہ میں جو ہوں یہ کام میں نے 15 منٹ بھی کیا، 10 منٹ بھی کیا، ہے نا، کہ بھائی نماز کون سی کتنے منٹ میں پڑھائی، کہ عشاء کی نماز 10 منٹ میں پڑھائی، عصر کی نماز 15 منٹ میں پڑھائی، فجر کی نماز 12 منٹ میں. اب تو سب چیزیں کس سے چل رہی ہیں؟ منٹ سے. لیکن پہلے زمانے میں گھڑی نہیں تھی تو لوگ کیسے اندازہ کرتے تھے؟ لوگ کیسے اندازہ کرتے تھے؟ جو دیندار طبقہ تھا وہ اندازہ کیا کرتا تھا قرآن کی قرات سے. کس سے؟ کہ بھائی میں فلاں جگہ سے فلاں جگہ تک جایا کرتا تھا تو اتنی دیر میں ایک پارہ پڑھ لیتا ہوں. اتنی دور ہے کہ ایک پارہ پڑھ لیتا ہوں. اور ایک پارہ منیمم کتنی دیر میں پڑھا جاتا ہے؟ 20 منٹ. نہیں آ رہی ہے سر کہ جب میں مدرسے سے مسجد کے لیے چلتا ہوں تو بیچ میں 100 پارہ پڑھ لیتا ہوں. یہ اندازہ وقت کا کس سے کیا جاتا تھا؟ قرآن کی تلاوت. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کا اندازہ کرا صحابہ نے اسی طرح سے. یہاں لفظ آ رہا ہے نحظرو، حضرا یحظرو، باب نصرہ سے. اس کے معنی ہے اندازہ لگانا. اس کا اندازہ لگانا وقت، اس کا اندازہ لگانا بھائی. اب آپ ترجمہ دیکھیں گے تو مطلب سمجھ میں آ جائے گا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظہر اور عصر کی نماز میں قیام کا اندازہ لگایا. ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہر اور عصر کی نماز میں اس کا اندازہ لگایا. قیام، قیام کے معنی کھڑے ہوئے، کیونکہ اس میں جہری قرات تو ہوتی نہیں، کیسی ہوتی ہے؟ اسی لیے اتنی دیر آپ کھڑے رہتے ہیں. فحضرنا قیامہ فی الرکعتین الاولیین من الظہر، تو ہم نے اندازہ لگایا ظہر کی پہلی رکعتوں میں آپ کا قیام ہوتا تھا کتنا؟ الف لام میم، یعنی سورہ الف لام میم سجدہ کے پڑھنے کے برابر. نہیں ہے الف لام میم سجدہ کون سے پارے میں؟ اور ایک اور ہے کیا؟ حامیم سجدہ ہے. نہیں، الف لام میم سجدہ. ارے دیکھ لیا آپ نے ترجمہ، نہیں سمجھ میں آیا؟ کیا ترجمہ کرا میں نے؟ ہم نے اندازہ لگایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کا ظہر اور عصر کی نماز میں. بس حضرنا، ہم نے اندازہ لگایا کہ آپ قیام کرتے ظہر کی پہلی 2 رکعتوں اس کے برابر الف لام میم سجدہ کے پڑھنے کے وقت ہے. اور آگے کیا کہا؟ اور ایک دوسری روایت میں ہے فی کل رکعۃ قدر 30 آیت. ہم نے اندازہ لگایا کہ ہر رکعت میں آپ کا قیام ہوتا تھا 30 آیتوں کے وقت. کتنی آیتوں کے وقت بھائی؟ تو جب ہر رکعت میں 30 آیتیں ہو گئی تو 2 رکعتوں میں کتنی ہو گئی؟ 60. اور 60 آیتیں تقریباً کتنا پارہ ہو گیا؟ ارے کتنا ہو گیا؟ 3 پارہ ہو گیا. 60 آیت ہو گئی. آدمی 2 پارہ ہو گئے. ارے سمجھ میں آئی بات؟ بھائی اگر ایک رکعت میں 30 آیتیں ہیں تو 2 رکعت میں کتنی ہو گئی؟ 60. کتنا ہو گیا ایک میں؟ 100 پارہ. تو آپ عام طور سے جو نماز میں پڑھا کرتے تھے 100 پارہ، اور فجر کی نماز میں 60 سے 100 آیتیں، یعنی تقریباً کتنا پارہ؟ آدھا پارہ. کتنا پارہ دیکھو. اور ہر رکعت کے اندر ایک روایت میں ہے کہ ہر رکعت میں اندازہ لگایا 30 آیتوں کے وقت. وحضرنا قیامہ فی الاخرین،
اور ہم نے اندازہ لگایا کہ آپ کے قیام کا آخری کی 2 رکعتوں میں، اس کی آخری کی 2 رکعتوں میں ظہر کی، اس کے نصف کا، اس کی کس کا وحضرنا فی الرکعتین الاولیین من العصر، اور عصر کی پہلی 2 رکعتوں میں آپ کے قیام کا اندازہ لگایا کتنا، ظہر کی آخری رکعتوں میں قیام کے بقدر، اور عصر کی آخری رکعتوں میں اس کے نصف کا، نہیں آ رہی ہے تو یہ اندازہ ہے کہ اتنی دیر آپ عام طور سے کھڑے. جی وعن جابر بن سمرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى، وفي رواية يسبح اسم ربك الأعلى، وفي العصر مع ذلك، وفي الصبح أطول من ذلك. رواه مسلم. حضرت جابر ابن سمرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز میں قرات کرتے واللیل اذا یغشا، اور ایک روایت میں آیا سبح اسم ربک الاعلی کی، جی، اور ایک روایت میں ہے کہاں چلا گیا، اور عصر کی نماز میں بھی نحو ذالک، اسی کے برابر نحو ذالک، اور صبح کی نماز میں آپ قرات کرتے اس سے لمبی اطول من ذالک، اس سے میں نے بتایا نا کہ 60 سے 100 آئے تھے، تقریباً کتنا پارہ پڑھا کرتے تھے آپ؟ جی. وعن جبير بن مطعم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. متفق عليه. حضرت جبیر بن مطعم فرماتے ہیں کہ میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب کی نماز میں سورہ طور پڑھتے ہوئے سنا. حالانکہ عام طور سے آپ مغرب کی نماز میں کیا پڑھا کرتے تھے؟ قصار مفصل، کیا پڑھتے تھے؟ لیکن کبھی کبھی سورہ طور بھی پڑھی آپ نے، کیوں؟ بیان جواز کے لیے. کس کے لیے؟ حالانکہ سورہ طور تو لمبی سورت ہے، یہ کیوں پڑھی؟ لمبی قرات کرنا بھی کیا ہے؟ جائز. تو اس سے پتہ چلا کہ مغرب کا وقت جو ہے مضیق نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ موسع. جی. وعن ام الفضل بنت الحارث قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالمرسلات عرفا. حضرت ام فضل فرماتی ہیں کہ میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب کی نماز میں والمرسلات عرفا یعنی سورہ مرسلات پڑھتے ہوئے سنا. یہ بھی بیان جواز فرما ہے. جی. وعن جابر قال كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي فيوم قومه، وصلى ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم على العشاء، ثم أتى قومه فأمهم فافتح بسورة البقرة، فانحرف رجل فسلم ثم صلى وحده وانصرف، فقالوا له أنافقت يا فلان، انافقت یا فلان، أنافقت يا فلان، قال یا فلانو، يا فلان، قال لا والله ولا يأتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أخبرنه. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنا أصحاب نوازل نعمل بالنهار، انا اصحاب نواضح نعمل بالنهار، نوازل نعمل بالنهار، وإن معاذا وإن معاذا صلى معك العشاء ثم أتى قومه، وإن معاذا صلى معك العشاء ثم أتى قومه فافتح بسورة البقرة، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على معاذ فقال يا معاذ أفتان أنت؟ اقرأ والشمس وضحاها والضحى والليل إذا يغشى وسبح اسم ربك الأعلى. متفق عليه. اصل میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ امام اگر نفل پڑھنے والا ہے، متنفل، اور مقتدی فرض پڑھنے والا ہو، اس کو کہتے ہیں کہ مفترض کی فرض پڑھنے والے کی نماز متنفل کے پیچھے ہو جائے گی یا یہ اختلافی مسئلہ ہے. امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں ہو جائے گی. مفترض کی نماز کس کے پیچھے؟ متنفل کے پیچھے ہو جائے گی. کس کے نزدیک؟ احناف کہتے ہیں کہ نہیں، مفترض کی نماز متنفل کے پیچھے. اب یہ حدیث پاک کا ترجمہ دیکھیے آپ.
حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے، ثم یاتی اور پھر آتے، فیؤم قومہ اور اپنے قوم کی کیا کرتے، یعنی حدیث کے الفاظ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت معاذ جو تھے وہ محلے کی مسجد کے امام تھے، مسجد النبوی میں جا کے آپ کے پیچھے نماز پڑھتے اور پھر لوٹ کر آ کے اپنے محلے میں کیا پڑھاتے ہیں، نماز۔ فصلی لیلۃ مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم العشاء، تو ایک رات آپ نے حضرت نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی۔ اس کی دیکھو اس زمانے میں مغرب کی نماز کو بھی کیا کہتے تھے، عشاء کیا کہتے تھے۔ ثم اتا اور پھر اپنی قوم پر آئے، اور آنے کے بعد اپنی قوم کی کیا کی، امامت۔ تو اب آپ عشاء کی نماز پڑھائے، تو اب جو نماز پڑھا رہے ہیں حضرت معاذ، تو یہ کیا ہے، متنفل، اور جو مقتدی نماز پڑھ رہے ہیں وہ کیا ہے بھائی، مفترض۔ اس حدیث سے امام شافعی علیہ الرحمہ نے استدلال کیا اور یہ کہا کہ دیکھو متنفل کے پیچھے مفترض کی نماز صحیح ہو جائے۔ آگے یار استدلال سمجھ میں شفاف ہے، لیکن یہ استدلال صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عشاء سے مراد یہاں مغرب ہے۔ آپ کے پیچھے کون سی نماز پڑھتے تھے، اور پھر آپ کی خدمت میں بیٹھ کے نفلے پھلے پڑھ کے لوٹ کے آتے اور کیا پڑھاتے تھے، دیر ہوئی جاتی تھی۔ فاستفتح بسورۃ البقرۃ، اور شروع کر دی سورہ بقرہ پڑھنی، یعنی سورہ فاتحہ کے بعد کیا شروع کر دی، 2.5 پارے کی ہے سورہ بقرہ۔ فانحرف رجل فسلم ثم صلى وحده وانصرف، تو ایک صاحب نے سلام پھیر کر نماز سے نکل گئے اور پھر اپنی تنہا نماز پڑھ کر چلے گئے۔ ایک صاحب جو تھے وہ کیا ہو گئے، سلام پھیر کر نماز سے اور اپنی تنہا نماز پڑھ کے وانصرف کیا ہو گئے۔ تو لوگوں نے کہا انافقت یا فلان، اے فلاں تو منافق ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم میں ضرور بھی ضرور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا اور ان کو واقعے سے مطلع کروں گا۔ چنانچہ وہ آقا کی خدمت میں آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ ہم اونٹ والے ہیں، اصحاب نواضحہ، ہم کس والے ہیں، نوازے ان اونٹوں کو کہا جاتا ہے جن کے اوپر پانی رکھ کے باغوں میں سینچا جاتا ہے۔ پہلے سینچائی کا ایک طریقہ تھا کہ ایک ادھر پانی کا ڈول رکھا اور ایک ادھر اونٹ کے، اور کنویں میں سے بھر کے لائے اور پھر اونٹ سے لا کر کہاں ڈال دیا، باغوں۔ ہم اونٹوں والے ہیں، اور یہ کہا کہ ہم دن بھر کام کرتے ہیں۔ اور حضرت معاذ آپ کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ کے پھر قوم محلے میں آتے ہیں اور سورہ بقرہ شروع کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ہم پورے دن کے تھکے ہوئے اتنی لمبی نماز، تو آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم حضرت معاذ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ اے معاذ افتان انت، کیا تم لوگوں کو فتنے میں ڈالو گے، یعنی لمبی قرات کی وجہ سے لوگ کیا ہو جائیں گے، متنفر، فتنے میں ڈالو گے۔ پڑھو والشمس وضحاها اور سورہ ضحیٰ اور واللیل اذا یغشی اور سبح اسم ربک۔ کیا بتایا، اس سے یہ بتایا کہ بھائی جو امام ہو اسے نماز زیادہ لمبی نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ کیسے قرات کرنی چاہیے، مختصر۔ اب مختصر قرات کا کیا معیار ہے، تو یہ جو آیا ہے نا قصار مفصل، طوال مفصل اور اوساط مفصل، یہی کیا ہیں، مختصر قرات۔ طوال مفصل فجر میں یہ مختصر قرات ہے، اوساط مفصل ہے نا کس میں، ظہر میں اور عشاء میں، یہ کیا ہیں، مختصر قرات ہے۔ مغرب کے اندر قصار مفصل یہ کیا ہے۔ اگر کوئی آدمی اتنی بھی قرات کے اندر کھڑے ہونے کی ہمت نہیں رکھتا تو اس کی وجہ سے غیر مسنون قرات نہیں کی جائے گی، میں بتا چکا، بلکہ کیا کہا جائے گا، تم بیٹھ کر، اور اگر بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا تو بھیا اپنے گھر پڑھ، لیکن اس سے کم قرات
کچھ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو یہ ہے لمبی اور مختصر قرات کا کیا کہنا چاہیے معیار. جی وعن البراء قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العشاء والتين والزيتون وما سمعت أحدا أحسن صوتا منه متفق عليه. حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عشاء کی نماز میں والتین والزیتون پڑھتے ہوئے سنا. وما سمعت احدا احسن صوتا منه، اور میں نے کسی کو آپ سے اچھی آواز والا نہیں سنا. یعنی حسن صورت کے ساتھ آپ کو کیا دیا گیا تھا مولانا؟ حسن صوت. حسن صورت کے ساتھ ساتھ کیا دی گئی تھی آپ کو؟ حسن صوت بھی. آپ کی آواز بھی کیا تھی بھائی؟ وعن جابر بن سمرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر بقاف القرآن المجيد ونحوها وكان صلاته بعد تحقيقا رواه مسلم. تو اس وجہ سے آپ لمبی قرات بھی کرتے تھے نا، تو اس میں بھی مزہ آتا. مغرب کی نماز میں سورہ والمرسلات پڑھ دی تو اس میں بھی کیا آتا تھا بھائی؟ اب تم یہ مت سمجھ لینا کہ میری بھی آواز اچھی لہٰذا میں بھی والمرسلات پڑھوں. ہاں تو مغرب میں تم بھی پڑھنا شروع کرو. حضرت جابر ابن سمرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں سورہ قاف پڑھا کرتے. یہ اس جیسی صورت ہے، یعنی دن لمبی صورتیں پڑھا کرتے شروع. اور بعد میں آپ کی نماز کیا ہو گئی تھی؟ مختصر، تخفیفاً کیا ہو گئی تھی؟ کیوں پہلے مقتدی کیا تھے بھائی؟ کم. تو آپ کیسی قرات کیا کرتے تھے لمبی. پھر مقتدی کیا ہو گئے؟ زیادہ. تو آپ نے قرات کیسی شروع کر دی تھی؟ مختصر. لیکن مختصر کا مطلب یہ نہیں کہ مسنون سے کم کر دی. وعن عمرو بن حريث أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر والليل إذا عسعس رواه مسلم. واللیل اذا عسعس کس میں ہے؟ یہ سورہ کبیرت میں. اذا الشمس کہتے ہیں میں نے فجر کی نماز میں آپ کو واللیل اذا عسعس پڑھتے ہوئے سنا، یعنی سورہ تکبیر. سورہ تکبیر ہی تو نام ہے اس کا. وعن عبد الله بن السائب قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه رسول وسلم. اللہ ہی نہیں یار، کہاں سے انما الغالطون آیا ہے؟ قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بمكة فاستفتح سورة المؤمنين حتى جاء. فاستفتح سورة المؤمنین کیسے ہو جائے گا؟ فاستفتح سورة المؤمنين حتى جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى فأخذت النبي صلى الله عليه وسلم سؤالة فرقا رواه مسلم. یہ سعلتن اور سعلتن دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں. اس کے معنی آتے ہیں کھانسی کے. اس کے معنی آتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن سعید فرماتے ہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ میں صبح کی نماز پڑھائی اور سورۃ المؤمنین پڑھنا شروع کی، یعنی قد افلح المؤمنون پڑھنا شروع. اور جب آپ حضرت موسیٰ اور ہارون کے ذکر پر پہنچے یا حضرت عیسیٰ کے ذکر پر پہنچے تو آپ کو کھانسی آنے لگی. آپ نے کیا کر دیا؟ جی وعن ابي هريره قال کیا پتہ چلا کہ اگر کوئی آدمی بڑی صورت شروع کرے تو اس کے بیچ میں بھی کیا کر سکتا ہے مولانا؟ یہ نہیں کہ پوری صورت ہی کا پڑھنا ضروری ہے، لیکن ہاں اس بات کا اہتمام رہے کہ مضمون کیا رہے؟ مکمل. ادھورا اب بھائی مضمون کا کیسے پتہ چلے گا؟ یا تو آدمی ایسا عالم ہو اب جسے یہی پتہ نہیں کہ رسول اللہ کے اوپر رفع آئے گا یا نصب آئے گا تو اسے کیا پتہ چلے گا؟ اب امام بن جائے. کیا نام ہے تیرا؟ کیا کہہ رہا؟ عبد الرؤف. اب یہ بیچارہ بن جائے کہیں امام تو کیسے پتہ لگا ہے؟ تو دیکھو جو رکوع ہے نا، یہ رکوع کے نشان یہ وہیں لگے ہوئے ہیں جہاں کیا پورا ہوتا ہے. تو ایک رکوع پڑھ دے ایک رکعت کیا ہو جائے گا مضمون. یا دونوں رکعتوں میں ملا کر کیا پڑھ دے رکوع. یا پھر آدمی کو اتنا تجربہ ہو اتنی اس کے لیے ٹھیک ہے کہ یہاں مضمون پورا ہو. جی چلیے. وعن ابي هريره قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر يوم الجمعة بألف لام ميم تنزيل وفي الركعة الأولى وفي الثانية هل أتى على الإنسان متفق عليه. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں پڑھتے تھے جمعے کے دن
الف لام میم سجدہ پہلی رکعت میں، اور حل اتی علی الانسان یعنی سورہ دہر دوسری رکعت میں۔ اب اگر یہ صورتیں پڑھ دے آدمی تو مقتدی کیا ہو جاتے ہیں؟ چراغ پاک، میاں بڑی لمبی نماز پڑھا دی، آج پر رگڑ کے پھینک دیا امام صاحب نے۔ کیوں ایسا کیوں ہے مولانا؟ کیا وجہ ہے؟ نہیں سمجھا؟ دیکھو نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم ہفتے کے تمام دنوں میں لمبی قرات کرتے تھے اور جمعے کے دن مختصر قرات کرتے تھے، کیونکہ جمعے کے دن کام بہت ہوتے ہیں، نہانا ہے، ناخن صاف کرنے، بال صاف کرنے، یعنی کپڑے وغیرہ صاف کرنے ہیں، اور پھر جمعے کی تیاری کرنی، جمعے کی نماز کے لیے آنا۔ تو آپ فجر کی نماز جمعے کے دن کیسی پڑھاتے تھے؟ مختصر، ورنہ فجر کی نماز میں آپ 60 سے 100 آیتیں پڑھتے تھے، یعنی تقریباً آدھا پارہ، اور جمعے کے دن پہلی رکعت میں الف لام میم سجدہ اور دوسری رکعت میں حل اتی، کتنا ہو گیا؟ پارہ بھی۔ تو آپ کا 7 دن نماز کیسی ہوتی تھی؟ لمبی، اور جمعے کے دن کیسی ہوتی تھی؟ ہمارے یہاں امام الٹا کرے گا، 7 دن تو نماز کیسی پڑھائے گا؟ مختصر، اور جمعے کے دن کیسی پڑھائے گا؟ اسی لیے مقتدیوں کو کیا ہوتا ہے بھائی؟ نہیں، اتوار کے پیر کے دن تو اذا الشمس کورت پڑھے گا، اور جمعے کے دن کیا پڑھے گا؟ الف لام میم سجدہ، تو وہ لمبی ہو گئی قرات۔ اس لیے کیا ہوتا ہے لوگوں کو؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ وہاں اعتراض نہیں ہوتا تھا کہ جمعے کے دن قرات کیسی؟ غلط ہے میرا تبصرہ یا صحیح ہے؟ بتاؤ تم ایمانداری کی بات، تم مؤذن ہو، ایک زمانہ ہو گیا تمہیں مؤذنی کرتے کرتے، تبصرہ صحیح ہے غلط ہے؟ آج تمہارے یہاں امام صاحب نے کون سی صورت پڑھی؟ سورہ نبا، اما یتساءلون، دونوں رقطوں میں پڑھی ہوگی ایک صورت، ہے نہیں؟ یہ دیکھو آج تو اما یتساءلون پڑھی، اور جمعے کے دن وہ کیا پڑھ دے؟ تو لمبی ہوگی نماز، تو اس لیے لوگوں کو کیا ہوتا ہے؟ ارے خان صاحب سمجھ میں آئی کچھ ہے؟ اب اگلی بات سمجھے تو جب پھر کیسے کرے آدمی؟ میاں سنت تو ہے ہی، اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے مولانا کہ ایک جمعے کو تو سورہ الف لام میم سجدہ دونوں رکعتوں میں پڑھ دے، ایک رکعت میں نہ پڑھے، کچھ کس میں پڑھ دے؟ پہلی رکعت میں، کچھ، اور کسی جمعے کو سورہ دہر پڑھ دے، کس میں؟ سنت پر بھی عمل ہو جائے گا اور مقتدی بھی ناراض۔ ٹھیک ہے، صحیح بتا دیا میں نے؟ بھورے ارے بھورے عن عبيد الله بن ابي رافع قال استخلف مروان ابا هريره على المدينه وخرج الى مكه فصلى لنا ابو هريره الجمعه فقرأ سوره الجمعه في السجده الاولى وفي الاخره اذا جاءك المنافقون فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما يوم الجمعه رواه مسلم۔ حضرت عبید اللہ ابن ابو رافع کہتے ہیں کہ مروان نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ منورہ کا گورنر بنایا اور خود مکہ معظمہ چلا گیا عمرہ کرنے کے لیے یا حج کرنے کے لیے، اور کس کو بنا دیا اپنی جگہ؟ اور جو گورنر ہوگا وہی کیا ہوگا؟ امام۔ پہلے دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی تھی، وہ امام بھی ہوگا۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے ہمیں جمعے کے دن نماز پڑھائی، فصلّینا ابو ہریرہ تھا الجمعہ تھا، کیا پڑھائی؟ جمعے کی نماز پڑھائی۔ تو سورہ جمعہ پڑھی پہلی رکعت میں، اور دوسری رکعت میں کیا پڑھا؟ اور یوں کہا کہ میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی 2 صورتوں کو پڑھتے ہوئے سنا ہے جمعے کے دن، کہ آپ پہلی رکعت میں کیا پڑھا کرتے تھے؟ سورہ جمعہ، اور دوسری رکعت میں کیا پڑھا کرتے تھے؟ وعن النعمان بن بشير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية قال وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد قرأ بهما في الصلاتين رواه مسلم۔ حضرت نعمان ابن بشیر فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کی نمازوں میں، یعنی عید الاضحیٰ اور عید الفطر اور جمعے کی نماز میں سبح اسم ربک الاعلیٰ اور حل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھا، یعنی ایک رکعت میں سبح اسم اور ایک رکعت میں
وقال اور حضرت نعمان نے یوں بھی فرمایا کہ جب جمع ہو جاتی عید اور جمعہ ایک دن میں تو انہی دونوں صورتوں کی تلاوت کرتے تھے. کس میں بھائی؟ دونوں نمازوں، جمعے کی بھی اور عید کی. وعن عبید اللہ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سأل ابا واقد اللیثی ما كان يقرأ ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر فقال يقرأ فيهما بقاف القرآن المجيد واقتربت الساعة رواه مسلم. حضرت عبید اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو واقد اللیثی سے کہا، سوال کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی نمازوں میں کون سی صورتیں پڑھتے تھے؟ ما کان یقرأ بھی، کون سی صورتیں؟ تو ابو اللیث کیا کہتے ہیں، ابو الواقد نے کہا کہ آپ عیدین کی نمازوں میں پڑھا کرتے تھے قاف والقرآن المجید اور اقتربت الساعۃ. یہ حضرت عمر کو معلوم نہیں تھا جو انہوں نے سوال کیا. نہیں، یہ سوال کیسے ہے؟ امتحان کے کیسے تھا یہ سوال کہ دیکھیں انہیں کچھ یاد بھی ہے یا. اور جب انہوں نے یہ بتایا تو حضرت عمر نے کہا کہ ہاں بالکل صحیح، انہوں نے صحیح جواب دیا، 100 نمبر. نہیں سمجھ میں آیا ہے؟ یہ ہے جی. عن ابي هريره قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد رواه مسلم. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 رکعتوں میں، اس سے مراد ہے فجر کی سنت. کیا مراد ہے؟ فجر کی سنتوں میں پڑھتے تھے قل یا ایھا الکافرون اور قل هو اللہ احد. یعنی فجر کی سنتیں آپ لمبی نہیں پڑھا کرتے تھے. کیسی پڑھا کرتے تھے؟ خفیفت ہے. کیسی پڑھتے تھے بھائی؟ ایک رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور ایک رکعت میں. وعن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا والتي في آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم رواه مسلم. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتوں میں پڑھا کرتے تھے قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا. کون سے صورت میں؟ یہ سورہ بقرہ. اور وہ آیت جو سورہ آل عمران میں ہے قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا، یعنی ایک رکعت میں وہ آیت اور ایک رکعت میں یہ. تو پتہ چلا قرآن پاک کے اندر مختلف جگہوں سے قرات کرنا بھی کیا ہے؟ ارے اس کی طرح سے یاد رکھ لیجیے مسئلہ. ہم دیکھ رہے اس کے اوپر بڑا ہوا ویلا مچاتے ہیں. قرآن پاک میں مختلف جگہوں سے قرات کرنا بھی کیا ہے؟ ایک رکعت میں ایک جگہ سے آپ نے قرات کر دی اور دوسری رکعت میں، لیکن ہونا چاہیے مضمون کیا؟ تو ایک رکعت میں ایک کچھ کہیں سے پڑھ دیا قرآن پاک کا حصہ اور دوسری رکعت میں ہاں، لیکن دونوں جگہ کا مضمون کیا ہونا چاہیے؟ ادھورا نہیں رہنا چاہیے. جگہ کا مضمون کیا ہو جائے؟ پورا ہو جائے. مثال کے طور پر پہلی رکعت شروع کری تو الف لام میم ذالک الکتاب سے پڑھ دیا. کہاں تک پڑھ دیا؟ المفلحون تک. کیا ہو گیا بھائی؟ مضمون پورا ہو گیا. پھر دوسری رکعت میں لا یکلف اللہ نفسا سے کہاں تک پڑھ دیا؟ آخر تک. یہ بھی مضمون. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کو شروع کرتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ پہلے گزر چکا کہ آپ بسم اللہ تو پڑھتے تھے لیکن کیسے بھائی؟ امام ترمذی نے کہا ہے کہ اس حدیث کی سند قوی نہیں. جی. وعن وائل بن حجر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين مد بها صوته رواه الترمذي وابو داود والدارمي وابن ماجه. مدہ کے ایک معنی تو ہے دراز کرنا اور ایک معنی ہے بلند کرنا. یہاں پر مراد جو ہے وہ کیا ہے بھائی؟ بلند کرنا. حضرت وائل ابن حجر فرماتے ہیں کہ میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھتے ہوئے سنا. پھر آپ نے آمین کہا اور اس میں اپنی آواز کو بلند کی.
اپنی آواز کو کیا کیا. اب یہاں پر دو باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آمین پڑھنے کا طریقہ ہے. اسے دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں, بالقصر بھی اور بالمد بھی. بالمد کیا ہے؟ آمین. اور بالقصر کیا ہے؟ آمین. یعنی کھڑے رہتے, فتح کے ساتھ نہیں, امین نہیں. یا تو بالمد آمین یا کھڑے الف کے ساتھ کیا آمین, دونوں طرح جاتا ہے. لیکن پڑھا زیادہ تر کس کے ساتھ جاتا ہے؟ مد کے ساتھ. آمین کس کے ساتھ پڑھا جاتا ہے دونوں طرح. دوسری بات یہ کہ آمین بالسر ہے یا آمین بالجہر. احناف یہ کہتے ہیں کہ دونوں طرح جائز ہے. اختلاف صرف افضل اور غیر افضل میں ہے. شوافی کے یہاں افضل کیا ہے؟ حنابلہ کے یہاں آمین بالجہر افضل, اور احناف کے یہاں شوافی اور حنابلہ کی دلیل یہ ہے حضرت وائل مد بہا صوتہ, آپ نے آواز کیا کی بھائی؟ نہیں آتی ہے. یہ کس کی دلیل ہے؟ اب شوافی کی طرف سے جب یہ حدیث ہے تو احناف کی طرف سے اس میں تعویلیں کی گئی. تعویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حدیث کے معنی یہی ہے. مد بہا صوتہ کا کیا ترجمہ؟ اور آپ نے واقعی آمین کیسے پڑھا؟ لیکن وہ پڑھا کہنے کے لیے تعلیم. میں نے بتایا تھا نا حضرت وائل آئے تھے تو انہیں پیچھے کھڑا کیا تھا, تو انہیں بتانے کے لیے کہ سورہ فاتحہ کے بعد کیا ہے؟ آمین ہے. آپ نے کیا کہا؟ آمین کہنے کے لیے تھا, ورنہ آپ کا معمول کیسے تھا؟ آمین. سمجھ میں آ گئی بات؟ وعن ابي زهير النميري قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. کیسے بنا نميري قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأتينا على رجل قد ألاح في المسألة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوجب إن ختم. فقال رجل من القوم بأي شيء يختم قال بآمين. رواه أبو داود. حضرت ابو زہیر النمیری کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ایک رات, تو ہمارا گزر ایک ایسے آدمی کے پاس سے ہوا قد الح فی المسئلہ. مسئلہ کے معنی دعا, جو دعا کرنے میں الہا و زاری کرتا تھا. الحا کے معنی الہا و زاری کرتا, جو دعا میں الہا و زاری کرتا, یعنی بڑے کیا کہنا چاہیے الہا و زاری کے ساتھ, بڑی تذرع کے ساتھ کیا کر رہا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوجبا, اس نے جنت کو واجب کر لیا اگر وہ مہر لگا دے. ان ختم یختم کے معنی کہیں کیا آتے ہیں؟ اب کیا مطلب ہوا؟ اوجبا, اس نے جنت کو واجب کر لیا اگر وہ مہر لگا دے. تو قوم میں سے ایک آدمی نے معلوم کیا بِأَيِّ شَيْءٍ یختم, کس چیز کے ذریعے مہر لگا دی؟ آپ نے فرمایا آمین. کیونکہ آمین کے معنی ہی کیا ہیں؟ استجب, اے اللہ تو کیا کر, استجب, کیا کر اے اللہ تو. تو کس کے معنی ہیں؟ تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم نے یہ فرمایا. تو پتہ چلا کہ آمین کہنا چاہیے کس کے بعد؟ دعا کے. اب ہوتا کیا ہے مولانا؟ ہوتا یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے دعا کرانے والا اور ایک ہوتا ہے دعا کرنے والا. دعا کرنے والے جو ہیں اس کے ساتھ میں وہ تو آمین کہتے ہیں, لیکن دعا کرانے والا کیا نہیں کہتا؟ حالانکہ اسے بھی کیا کہنا چاہیے. وعن عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب بسورة الأعراف فرقها في ركعتين. رواه النسائي. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے
کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز میں سورہ آراف پڑھی اور اس کو 2 رکعتوں کے اندر کیا کرا بھائی؟ تقسیم. اس کو تقسیم کیا 2. کیا پتہ چلا اس سے؟ اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر کوئی ایک سورت ہے تو اسے 2 رکعتوں کے اندر تقسیم کر دینا یہ بھی کیا ہے؟ جیسے ابھی کسی نے بتایا نا کہ کون سی پڑھی سورہ نبا، تم نے بتایا نا، اور اسے کتنی رکعتوں میں تقسیم کر دیا؟ 2. یہ بھی کیا ہے؟ ایسی روایتیں یاد رکھنا کام دیتی. وعن عقبة بن عامر قال كنت أقود لرسول عن عقبة بن عامر قال كنت أقود لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته في السفر. حضرت عقبہ ابن عامر کہتے ہیں کہ میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کی لگام پکڑ کر چل رہا تھا ایک سفر. فقال لي يا عقبة ألا أعلمك خير سورتين قرئتا. تو آپ نے مجھ سے کہا کہ اے عقبہ میں تمہیں سکھاؤں گا 2 ایسی بہترین صورتیں جو کیا کی جاتی ہیں؟ پڑھی جانے والی 2 بہترین. تو حضرت عقبہ ابن عامر نے سوچا کہ کوئی بڑی صورتیں ہوں گی. فعلمنی، تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم نے مجھے سکھائی کون سی؟ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. فلم یرا سریت بہما جدا. جب آپ نے مجھے دیکھا کہ میں ان کی وجہ سے زیادہ خوش نہیں ہوا، جب آپ نے مجھے دیکھا کہ میں ان 2 صورتوں کی وجہ سے زیادہ خوش. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں تو اندازہ یہ تھا کوئی بڑی صورتیں ہوں گی، اور ٹھیک ہے وہ آپ نے کہا کہ انہیں سمجھانا پڑے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اترے صبح کی نماز کے لیے. وصلی بہما صلاۃ الصبح للناس، اور کوئی 2 صورتیں پڑھی صبح کی نماز میں، اور انہی 2 صورتوں سے پڑھائی لوگوں کو صبح کی نماز. یعنی صبح کی نماز میں کیا کون سی صورتیں پڑھی؟ پہلی رکعت میں فلق، دوسری میں. اور اس کے بعد آپ نے جب فارغ ہوئے نماز سے التفت الیہ، تو میری طرف متوجہ ہوئے. فقال یا عقبۃ کیف رأیت، اور آپ نے کہا اے عقبہ تم نے کیسا پایا ان 2 صورتوں کو؟ یعنی جنہیں تم چھوٹا سمجھ رہے تھے. دیکھو فجر کی نماز میں بڑی صورتوں کی قرات ہوتی ہے نا، اور اس کی جگہ میں نے کیا پڑھ دی؟ یہ 2. پتہ چلا کہ یہ مضمون کے اعتبار سے کیا ہے بھائی؟ بڑی. جی. وعن جابر بن سمرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة المغرب ليلة الجمعة قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. رواه في شرح السنة. ورواه ابن ماجة عن ابن عمر إلا أنه لم يذكر ليلة الجمعة. حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز میں جمعے کی رات کو، جمعے کی رات کون سی ہوگی؟ جو جمعرات گزر کے آئے گی. جمعے کی رات کو مغرب کی نماز میں آپ کیا پڑھایا کرتے تھے؟ قل یا ایھا الکافرون اور قل هو اللہ، یہ پڑھا کرتے تھے. یہ شرح السنہ کی روایت ہے، اور ابن ماجہ نے روایت نقل کی ہے ابن عمر سے، نہ کہ جابر سے، لیکن انہوں نے لیلۃ الجمعہ کا تذکرہ نہیں کیا. وعن عبد الله بن مسعود قال ما أحصي ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين بعد المغرب وفي الركعتين قبل صلاة الفجر يقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. رواه الترمذي ورواه ابن ماجه عن أبي هريرة إلا أنه لم يذكر بعد المغرب. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں شمار نہیں کر سکتا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب کے بعد 2 رکعتوں میں کتنی مرتبہ، مغرب کے بعد 2 رکعتوں میں اور فجر سے پہلے 2 سنتوں کتنی مرتبہ قل یا ایھا الکافرون اور قل هو اللہ احد پڑھتے ہوئے. یعنی آپ کثرت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے. فجر سے پہلی سنتوں میں بھی یہی 2 سنت اور مغرب کے بعد کی 2 سنتوں میں بھی. کہاں چلا گیا؟ یہ ترمذی کی روایت. ابن ماجہ نے یہ روایت نقل کی ہے حضرت ابو ہریرہ سے، وہاں بعد المغرب کا تذکرہ نہیں.
وعن سليمان بن يسار عن أبي هريرة قال ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان. قال سليمان صليت خلفه فكان يطيل الركعتين الأوليين من الظهر ويخفف الأخرين ويخفف العصر ويقرأ في المغرب بقصار المفصل ويقرأ في العشاء بوسط المفصل ويقرأ في الصبح بطوال المفصل. رواه النسائی ورواه ابن ماجہ إلى ويخفف العصر. حضرت سلیمان ابن یسار یہ تابعی ہیں، وہ حضرت ابو ہریرہ سے نقل کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ میں نے نہیں پڑھی نماز کسی آدمی کے پیچھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے اس کی نماز زیادہ مشابہ سوائے فلاں آدمی من فلاں. ترجمہ سمجھ میں آیا؟ میں نے نہیں پڑھی کسی آدمی کے پیچھے نماز. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے کیا ہو اس کی نماز زیادہ مشابہ سوائے فلاں، یعنی ان کی نماز کس کے مشابہ ہوتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز. اور وہ جو فلاں آدمی تھے وہ کیا کیا کرتے تھے؟ ظہر کی پہلی 2 رکعتوں کو کیا کرتے تھے بھائی؟ طویل. اور آخری 2 رکعتوں کو کیا کیا کرتے تھے بھائی؟ اور مغرب کی نماز میں پڑھتے تھے قصار مفصل، اور عشاء کی نماز میں پڑھتے تھے اوساط مفصل، اور صبح کی نماز میں پڑھتے تھے طوال مفصل. اب یہ فلاں سے کون مراد ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ. ایک دوسری بات یہ کہ 3 لفظ آئے ہیں، قصار مفصل، اوساط مفصل اور سورہ حجرات سے لے کر سورہ بروج تک یہ کیا ہے؟ سورہ بروج سے لے کے سورہ بینہ تک کیا ہے؟ اوساط. اور سورہ زلزال سے لے کر سورہ ناس تک کیا ہے بھائی؟ یاد رہے گا. وعن عبادة بن الصامت قال كنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فقرأ فسقطت عليه القراءة فلما فرغ قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قلنا نعم يا رسول الله قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. رواه أبو داود والترمذي والنسائي معناه. وفي رواية أبي داود قال وأنا أقول ما لي ينازعني القرآن فلا تقرأوا بشيء من القرآن ينازع القرآن فلا تقرأوا بشيء من القرآن إذا جهرت إلا بأم القرآن. دیکھو مولانا، حضرت عبادہ ابن صامت کہتے ہیں کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے فجر کی نماز پڑھی. یہ مولانا فجر میں جہری قرات ہوتی ہے یا سیدھی؟ جہری. اب دیکھو آگے، فقرأ آپ نے قرات کی، فثقلت علیہ القراءۃ، تو قرات کا کرنا آپ پر کیا ہو گیا بھائی؟ دشوار. آپ کے اوپر قرات کیا ہو گئی؟ دشوار. کیا مطلب دشوار ہونے کا؟ دل تو چاہ رہا تھا پڑھنے کو لیکن زبان. آپ نے فرمایا کہ شاید کہ تم لوگ اپنے امام کے پیچھے قرات کرتے ہو، تقرؤون، اپنے امام کے پیچھے کیا کرتے ہو؟ یہ آیا قرات خلف الامام. ہم نے کہا ہاں یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا کہ ایسا نہ کیا کرو، یعنی امام کے پیچھے قرات سوائے کس کے؟ سورہ فاتحہ پڑھ سکتے. فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ، آپ نے فرمایا کہ نہیں نماز ہے اس شخص کی نماز ہی نہیں ہے جو سورہ فاتحہ. یہ روایت ابو داؤد، ترمذی، نسائی کی ہے نا؟ نہیں، یہ روایت ابو داؤد اور ترمذی کی ہے. اور نسائی نے کیسی روایت نقل کی اس کے؟ اور ابو داؤد کی روایت میں ہے آپ نے فرمایا انا اقول، میں کہہ رہا تھا اپنے دل میں،
زبان سے نہیں کہا بھائی، اپنے دل دل۔ مالی ینازعنی القرآن، قرآن کا مراد قرات ہے، مجھے کیا ہوا کہ قرآن پاک کی قرات میرے اوپر دشوار ہو۔ فلا تقرؤوا بشیء من القرآن، تو تم قرآن کی قرات مت کیا کرو، تم قرآن کی یعنی قرآن مت پڑھا کرو، کب؟ جہری نمازوں میں، سوائے کس کے؟ نہیں سمجھ میں آئی، کیا پتہ چلا اس حدیث سے؟ آپ نے منع کر دیا، کیا منع کر دیا کہ بھائی دیکھو قرات نہیں کریں گے، صرف کس کی قرات کی اجازت دی؟ سورہ فاتحہ کی۔ کہ سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں کس کے پیچھے؟ امام کے پیچھے۔ اگلی روایت اور پھر اور مسئلہ سمجھ میں آئے گا۔ وعن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاه الجهر فيها بقراءته فقال هل قرأ معي احد منكم آنفا؟ فقال رجل نعم يا رسول الله، قال اني اقول ما لي انازع القرآن، قال فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه بالقراءة من الصلاة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مالك واحمد وابو داود والترمذي والنسائي ورواه ابن ماجه نحوه۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے یہ کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی نماز سے فارغ ہوئے جس میں آپ نے جہری قرات کی تھی، جہر فیہا بالقرات، ایسی نماز سے فارغ ہوئے جس میں آپ نے کیسی قرات کی تھی بھائی؟ آپ نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کسی نے ابھی ابھی میرے ساتھ قرات کی ہے؟ کیا تم میں سے کسی نے میرے ساتھ ابھی ابھی کیا کی ہے؟ قال رجل، ایک آدمی نے کہا ہاں یا رسول اللہ میں نے۔ آپ نے فرمایا انی اقول، میں کہہ رہا تھا کس میں؟ اپنے دل کی زبان سے نہیں۔ مالی انازع القرآن، یہ مفعول ثانی ہے، کیا ہے؟ مالی انازع القرآن، مجھے قرآن کے پڑھنے میں کیا لگ رہا تھا؟ اشتباہ۔ نازع ینازع، منازعت، ایک دوسرے پر غلبہ پانا، یہ معنی تو ہے نازعت، کیا معنی؟ ایک دوسرے پر غلبہ پانا۔ تو جب ایک ادھر قرات کرے اور دوسرا ادھر قرات کرے تو گویا کہ یہ بھی کیا کر رہے ہیں؟ ایک دوسرے پر غلبہ پانے کی کوشش۔ کسی کو کس سے تعبیر کیا؟ منازعت۔ مالی انازع القرآن، میں بھی تو اپنے دل میں کہہ رہا تھا کہ مجھے قرآن میں جھگڑا کیا جا رہا ہوں، میں قرآن کے پڑھنے میں کیا کیا جا رہا ہوں؟ جھگڑا۔ تو میں نے لفظی ترجمہ کر دیا، نہیں سمجھ میں آئی بات؟ پھر کیا ہوا اس کے بعد میں؟ تو لوگ رک گئے نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ جہری نمازوں میں قرات کرنے سے۔ کب سے؟ حین سمعوا ذالک، جس وقت انہوں نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کی طرف سے یہ بات سنی۔ اس سے پتہ چلا کہ اب کس سے رک گئے بھائی؟ جہری نمازوں میں۔ کس سے؟ چاہے وہ قرات کس کی ہو، سورہ فاتحہ کی ہو یا سورت کی۔ اب کون سی رہ گئی؟ سجدی۔ اب کون سی رہ گئی بھائی؟ چلو اور پڑھو تیسری روایت۔ وعن ابن عمر والبياضي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المصلي يناجي ربه فلينظر ما يناجيه به ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن، رواه أحمد۔ حضرت ابن عمر البیاضی، ابن عمر والبیاضی لکھا، اچھا ابن عمر اور البیاضی دونوں یہ کہتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز پڑھنے والا اپنے رب سے مناجات کرتا ہے، فَلْيَنْظُرْ مَا يُنَاجِيهِ بِهِ، تو وہ غور کرے اس چیز میں جس کے ذریعے وہ مناجات کر رہا، یعنی اس میں کیا کرے؟
تدبر کرے کہ وہ قرآن پڑھ رہا ہے، صورتیں دعائیں پڑھ رہا ہے، اس کے معنی میں کیا کرے؟ غور و پتہ چلا مولانا کہ کم سے کم نماز میں پڑھے جانے والی جو دعائیں ہیں، قرات ہے، اتنا ترجمہ لوگوں کو معلوم ہے، تو وہ غور کرے اس چیز میں جس کے ذریعے وہ مناجات کر رہا ہے۔ ولا یجہر بعضکم علی بعض بالقرآن، اور ایک دوسرے پر جہری قرات نہ ہو۔ ولا یجہر بعضکم علی بعض بالقرآن، بالقرآن سے کیا مراد ہے؟ قرات، جہری قرات نہ کرو، کس پر؟ ایک دوسرے کے مقابلے، یعنی ایک آدمی ادھر سے جہری قرات کر رہا ہے، دوسرا ایسا، ہاں اور پڑھو۔ وعن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا واذا قرأ فانصتوا رواه ابو داود والنسائي وابن ماجه۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ امام اسی لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، یؤتم به، تاکہ اس کی کیا کی جائے بھائی؟ تو جب امام تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو، اور جب امام قرات کرے فانصتوا، تو تم کیا رہو؟ خاموش۔ پتہ چلا خاموش رہیں گے جب امام کیا کرے گا؟ قرات، چاہے جہری ہو یا دیکھو کتنی روایتیں ہو گئیں۔ پہلی روایت حضرت عبادہ ابن صامت کی، جس میں کس سے منع کر دیا گیا بھائی؟ قرات کرنے سے، کس کی اجازت دی؟ سورہ فاتحہ۔ دوسری روایت حضرت ابو ہریرہ کی، جس میں کس میں منع کر دیا گیا؟ جہری نمازوں میں قرات کرنے سے، چاہے سورہ فاتحہ ہو یا کچھ بھی۔ تیسری روایت ہے یہ کس کی؟ حضرت ابو ہریرہ کی، کہ جس میں کیا کر دیا گیا بھائی؟ مستقل منع کر دیا گیا، کس سے؟ قرات سے، چاہے جہری نماز ہو یا تینوں روایتیں سمجھ میں آ گئی۔ اب وہ مسئلہ سمجھو، اختلافی مسئلہ تیسرا یہ ہے جسے کہتے ہیں قرات خلف الامام۔ دیکھو نماز پڑھنے کی تین حالتیں ہیں، ایک تو نماز پڑھے گا امام، ایک نماز پڑھتا ہے منفرد، ایک نماز پڑھتا ہے مقتدی، چوتھا کوئی اور بھی ہے؟ بتاؤ۔ نماز پڑھے گا یا تو کیا ہوگا؟ امام ہوگا، یا کیا ہوگا؟ مقتدی ہوگا، یا کیا ہوگا؟ منفرد۔ منفرد نماز کے اندر قرات کرے گا، بالکل کرے گا، اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ امام نماز کے اندر قرات کرے گا، بالکل کرے گا، کسی امام کا کوئی اختلاف نہیں، متفق علیہ مسئلہ۔ اب رہ گیا مقتدی، مقتدی امام کے پیچھے قرات کرے گا یا نہیں کرے گا؟ تو رہا ضم صورت، ضم صورت کہتے ہیں کہ نہیں کرے گا، البتہ اختلاف کس میں ہے؟ سورہ فاتحہ میں، تو اس کا نام ہے قرات خلف الامام، حالانکہ ہونا چاہیے قرات الفاتحہ، کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھے یا حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ مقتدی کو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے، چاہے نماز جہری ہو یا کیسی ہو، کیا ہے نا پڑھنا فرض۔ فرض، سنت اور واجب نہیں، کیا ہے مولانا؟ کیا مطلب؟ اگر سورہ فاتحہ نہ پڑھی نماز ہی نہیں، فرض ہے، فرض کس کے نزدیک؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت امام مالک، امام احمد ابن حنبل، دونوں بزرگوار یہ کہتے ہیں کہ اگر جہری نماز ہے تو سورہ فاتحہ کا پڑھنا لا یجوز۔ کیا مطلب؟ ارے بولو کیا مطلب؟ کب؟ کس کے لیے؟ ویڈیو کے لیے۔ جہری نماز، اور اگر نماز سری ہے تو کہتے ہیں مستحب ہے۔ مقتدی کے لیے سورہ فاتحہ کا پڑھنا کیا ہے؟ کب؟ کس کے نزدیک؟ ہاں، امام احمد ابن حنبل نے ایک فتویٰ اور دیا کہ جہری نماز ہے اور مقتدی اتنی دور کھڑا ہے کہ امام کی قرات کی آواز
نہیں جاتے. تو مقتدی کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ لے، یہ مستحب ہے، فرض. تو فرض کہنے والے بس کون ہیں؟ دیکھو امام شافعی بالکل الگ ہے. نہیں سمجھ میں آئی بہن؟ اب آ جاؤ احناف. احناف کا کہنا کیا ہے؟ احناف کا کہنا یہ ہے کہ مقتدی کے لیے سورہ فاتحہ کا پڑھنا چاہے جہری نماز ہو یا سری نماز ہو مکروہ ہے، تحریمی ہے. یہ مسئلہ بتا. اب تک جتنے بھی اختلاف ہیں وہ افضل غیر افضل میں ہیں، سوائے کس کے؟ قراءۃ الفاتحہ خلف الامام. کہ ایک طرف امام شافعی کیا کہہ رہے ہیں؟ فرض. اور دوسری طرف ابو حنیفہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مکروہ ہے. نہیں رکھنا تو امام شافعی علیہ الرحمہ کی دلیل کیا ہے؟ وہی حضرت حضرت عبادہ ابن صامت کی روایت جو باب کے شروع میں ہوتی ہے، لا صلاۃ الا بفاتحۃ. اس سے کس کی دلیل پکڑ رہے ہیں؟ قراءۃ الفاتحہ. ہم کہتے ہیں کہ وہ قراءۃ الفاتحہ خلف الامام کی دلیل نہیں ہے، وہ تو کس کی دلیل ہے؟ کہ سورہ فاتحہ کا نماز سے کیا تھا؟ تو وہ تو ما نحن فی کے اندر داخل ہی نہیں ہے، اس سے دلیل پکڑنا درست. ارے بتاؤ کچھ سمجھ میں آئی بات؟ احناف کی کیا دلیل ہے؟ دو حدیثوں سے. دیکھو پہلے دیکھا آپ نے، اصل میں شروع میں جب نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم نے قرآن پاک نازل ہوا، نماز پڑھانی شروع کری، تو صحابہ آپ کے ساتھ ساتھ قرات کیا کرتے تھے، سورہ فاتحہ کی بھی اور قرآن کی. کیونکہ اس زمانے میں قرآن کو سیکھنے کا، قرآن کو یاد کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ ساتھ ساتھ پڑھتے. تو ادھر آپ پڑھ رہے ہیں، ادھر کون پڑھا کرتے تھے؟ بعد میں پھر حضرت عبادہ ابن صامت کی یہ حدیث آئی. ایک دن آپ نے منع کر دیا اور یہ کہا لا تفعلوا الا بفاتحۃ الکتاب. بھائی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا، اس کے علاوہ کچھ اور پابندی لگا دی کہ باقی قرآن نہیں پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے؟ بس سورہ فاتحہ. لیکن لوگوں کو تو عادت تھی، اب بھی پڑھتے رہے. اب حضرت ابو ہریرہ کی روایت، اس کے بعد دوسری پابندی لگائی آپ نے. کیا پابندی لگائی؟ کہ دیکھو قرات جو کرے، جب امام جہری قرات کرے تو کیا نہیں کریں گے؟ چنانچہ فتح الناس عن القراءۃ، لوگ قرات کرنے سے باز آ گئے، رک گئے. کس میں؟ جہری نماز. سری نمازوں میں اب بھی قرات ہوتی ہے. جہری نماز میں سورہ فاتحہ کچھ نہیں، اس میں ہوتی رہی اب قرات. اب تیسری حدیث آئی، کیا کہا؟ اذا قرأ فانصتوا، جب امام قرات کرے تو تم کیا ہو جاؤ؟ اب بالکل پابندی لگ گئی کس پر؟ ایسے سلسلے وار کیا لگی ہے یہ؟ اور قرآن کی آیت بھی ہے. احناف کی دلیل کیا؟ اذا قرئ القرآن اس کا لفظ آیا کیا ہو جاؤ؟ بتاؤ احناف کے دلائل کی سمجھ میں آ گئی؟